ایسا آغاز جو دل کو پکڑ لے۔ ذرا آنکھیں بند کرو اور سوچو، وہ کون تھا جو تمہاری ایک چیخ پر ساری رات جاگتا رہا؟ وہ کون تھی جس نے تمہاری بھوک کے بدلے اپنی بھوک قربان کی؟ وہ کون تھے جنہوں نے تمہارے کل کے لیے اپنا آج جلا دیا؟ اسلام کہتا ہے، اگر جنت کو دیکھنا ہے تو والدین کو دیکھو۔ اسلام نے والدین کو انسان کی زندگی میں سب سے بڑا مقام دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ فرمان عبادت کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم سے پوچھا، رسول اللہ، سب سے زیادہ حقدار کس کا ہے؟ نبی نے فرمایا، تمہاری ماں۔ صحابی نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ آخر میں فرمایا، تمہارا باپ۔ اسلام نے ماں کی محبت اور خدمت کو 3 بار دہرایا اور باپ کو 1 بار۔ ایک شخص نے نبی سے کہا، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، جنت پانا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ جب اس نے جواب دیا ہاں تو فرمایا، اپنی ماں کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ایک دن ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اس کے والدین ناراض ہیں۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ جنت کے قریب ترین راستہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک نوجوان نے والدین کی نافرمانی کی اور نماز ترک کر دی۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا سب سے بڑا نقصان والدین کی ناراضی کی وجہ سے ہے۔ ایک صحابی کی موت کا وقت قریب آلف تو رسول علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے۔ صحابہ نے عرض کی، حضور، اس کے لبوں پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا، اس کی والدہ قبلہ ہو۔ جب اس کی ماں کو بلایا گیا تو اپنے فرمایا، یہ بتاؤ یہ تمہارے ذات کیسا سلوک کرتا تھا؟ مارو پڑی، کہنے لگی، حضور یہ مجھ پر ظلم کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسی وجہ سے اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ فرمایا، جب تو معاف کرے گی تو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوگا۔ ادھر ماں نے رسول علیہ السلام کے کہنے پر اسے معاف کر دیا، ادھر اللہ کے رسول مسکرا پڑے اور اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ ہے، ماں کی نافرمانی کرنے والے کی زبان پر کلمہ بھی جاری آسانی سے نہ ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہوا۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی والدین کی نافرمانی کے سبب بیماری میں مبتلا ہوا اور دعا قبول نہ ہوئی، مگر ماں کی رضامندی کے بعد اس کی زبان کھل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ والدین کے لیے نرمی، عاجزی اور ان کی بات سننا سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، والدین کی خدمت کرنا اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل مکمل نہیں۔ والدین کی نافرمانی کے واقعات بھی تاریخ میں درج ہیں۔ ایک شخص نے والدین کی عزت نہ کی، والدین کے دل دکھانے پر اللہ نے اس کی رزق میں کمی کر دی۔ ایک شخص نے والدین کی بات نہ مانی، نمازیں چھوڑ دیں اور دعا قبول نہ ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی ناراضی قیامت میں نقصان کا باعث بنتی ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے اپنے والد کی بات نہ سنی اور وہ میدان جنگ میں شکست کھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، والدین کی نافرمانی بڑے نقصان کی نشانی ہے۔ ایک نوجوان نے والدین کو ٹوکنے پر گھر چھوڑ دیا، چند دنوں بعد اس کی بیماری بڑھ گئی جس کا علاج نہ ہو سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ والدین کے حق میں عاجزی اور فرمانبرداری سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایک واقعہ میں ایک آدمی نے والدین کی خدمت کی اور اللہ نے اس کی عمر بڑھا دی اور رزق بڑھا دیا۔ ایک صحابی نے والدین کو ناراض کیا، ان کی دعائیں بند ہو گئیں اور اس کا کاروبار نقصان میں گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ والدین کی خوشنودی میں جنت کی خوشبو ہے۔ والدین کے 30 اسلامی حقوق: ان سے نرم لہجے میں بات کرنا، ان کے سامنے تیزی یا غصے کا اظہار نہ کرنا، ان کے نام کی عزت کرنا، ان کے احکام کی تعمیل کرنا، بیماری میں ان کی خدمت کرنا، بڑھاپے میں سہارا دینا، مالی مدد فراہم کرنا،
ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا احترام کرنا، ان کے دشمنوں سے بچنا، ان کے دکھ میں شریک ہونا، ان کی خوشی میں خوش ہونا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کی اجازت کے بغیر سفر نہ کرنا، ان کے سامنے نفل عبادت کرنا، ان کے وعدے پورے کرنا، ان کے نام کی عزت رکھنا، ان کے فیصلوں کا احترام کرنا، ان کی موجودگی میں بدتمیزی نہ کرنا، ان کے لیے صدقہ کرنا، ان کے بعد بھی نیکی جاری رکھنا، ان کے بڑھاپے پر رحم کرنا، ان کے لیے صبر اختیار کرنا، ان کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے لیے دعا کی فضیلت کو یاد رکھنا، ان کے سامنے شکایت نہ کرنا، ان کے غصے میں صبر کرنا، ان کی عزت کی حفاظت کرنا، ان کے لیے مالی بوجھ سہنا، ان کے بعد بھی صدقہ جاری رکھنا، ان کے لیے اپنی زندگی میں قربانی دینا۔ اہم نصیحت یہ ہے کہ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، ان کے قدموں میں جھکو، ان کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کرو۔ اگر وہ جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا اور نیکی جاری رکھو، کیونکہ ان کی رضا میں جنت چھپی ہے۔ ان کی قبر کی ہر جمعہ کو زیارت جا کر کرو۔ ناظرین، اب یہ ساری گفتگو انگلش میں پیش خدمت ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ کل کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکو۔ Close your eyes for a moment and think, who was it who stayed awake the entire night at the sound of your single cry? Who was the one who sacrificed her own hunger to satisfy yours? Who were those people who burned there today so that your tomorrow could be bright? Islam says, if you want to see paradise, look at your parents. Islam has given parents the highest status in a person's life. In the Allah Almighty says, and be good to your parents. This command has been placed immediately after the command to worship Allah, making it one of the greatest responsibilities. A companion once asked the Prophet, O Messenger of Allah, who has the greatest right over me? The Prophet replied, your mother. He asked again, then who? He replied, your mother. He asked again, then who? He replied, your mother. Then he said, your father. Islam emphasized the love and service of the mother 3 times and mentioned the father once. A man came to the Prophet and said, I want to perform jihad and attain paradise. The Prophet asked, is your mother alive? When he replied yes, the Prophet said, serve your mother, for this is your jihad. Abdullah ibn Umar, R.A., narrates that the Prophet said, paradise lies beneath the feet of mothers. One day, a man came to the Prophet and said that his parents were angry with him. The Prophet said, treat them with kindness, this is the closest path to paradise. Abu, R.A., narrates that the Prophet said, disobedience to parents is among the greatest sins. There was a young man who disobeyed his parents and abandoned prayer. One day, the Prophet said that the greatest loss he suffered was due to his parents' displeasure. When a companion was close to death, the Prophet visited him. The companions said, O Messenger of Allah, he is unable to recite the. The Prophet asked, is his mother alive? When she was called, the Prophet asked her how her son treated her. Anas ibn Malik, R.A., narrates that a person entered paradise by serving his mother. There is also an incident where a man suffered illness and his prayers were not accepted due to disobedience to his parent. But when he gained his mother's satisfaction, his tongue was freed and prayers accepted. Ali, R.A., says that humility, gentleness, and listening to parents are the greatest forms of worship. Ibn, R.A., narrates that the Prophet said, serving parents is so important that no deed is complete without it. History records incidents of disobedience to parents as well. A man disrespected his parents, and Allah reduced his sustenance. A person disobeyed his parents, abandoned prayers, and his supplications were not answered. Jabir, R.A., narrates that the Prophet said that parental displeasure leads to loss in the hereafter. A man disobeyed his father and was defeated in a battlefield. Abu,
R.A. narrates that disobedience to parents is a sign of great loss. A young man left home after being rebuked by his parents. Soon his illness worsened and could not be cured. Ibn Abbas, R.A., narrates that humility and obedience to parents are the greatest virtues. In one incident, a man served his parents, and Allah increased his lifespan and sustenance. A companion angered his parents, their prayers were withheld, and his business suffered. Anas ibn Malik, R.A., narrates that the fragrance of paradise lies in pleasing one's parents. These Islamic rights of parents. Speak to them gently. Do not show anger or harshness in front of them. Honor their name. Obey their commands. Serve them in illness. Support them in old age. Provide financial assistance. Respect their friends and relatives. Protect them from enemies. Share in their sorrows. Rejoice in their happiness. Pray for them. Do not travel without their permission. Perform voluntary acts of worship in front of them. Fulfill your promises to them. Preserve the honor of their name. Respect their decisions. Do not behave rudely in their presence. Give charity on their behalf. Continue good deeds for them after they are gone. Show mercy in their old age. Exercise patience for their sake. Treat their family members kindly. Remember the virtue of praying for them. Do not complain in front of them. Be patient with their anger. Protect their honor. Bear financial burdens for them. Continue charity after their death. Sacrifice your life for their sake. Important advice. If your parents are alive, serve them, bow at their feet, and dedicate your life to earning their prayers. If they have passed away, continue praying for them and performing good deeds in their name, because paradise is hidden in their pleasure. Visit their grave every Friday.